بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بریمام سرکار لے کر آیا ہوں جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے اور کہتے ہیں کہ ایشیا کا سب سے بڑا مزار ہے یہ بریمام سرکار۔ ہم پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اپارہ کے دربار کے اوپر، جن کا نام ہے حضرت سید سخی محمود بادشاہ، جن کے بیٹے ہیں یہ بریمام سرکار حضرت عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے بارے میں پہلے آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں کہ ان کے آباء و اجداد مدینہ پاک میں گئے، وہاں سے ان کو حکم ہوا ان کے آباء و اجداد کو کہ آپ ہند کی طرف جائیں اور وہاں پر دین اسلام کی خدمات پیش کریں اور دین اسلام کو پھیلائیں۔ تو ان کے آباء و اجداد وہاں سے ہجرت کر کے یہاں ہند میں آئے۔ ہند میں پہلے ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان اور اس کے بعد یہاں پر آ کے مقیم ہوئے۔ ان کے جو بھی آباء و اجداد تھے جو یہاں پہ اپنی فیملی کو لے کر آئے ہوئے تھے، ان کے 7 بیٹے تھے، جس کے اندر سے 5 کو لے کر وہ وہاں واپس چلے گئے اور 2 یہیں پہ رہ گئے۔ اب جو 2 رہ گئے انہی کی لڑی میں سے حضرت بریمام سرکار حضرت سید سخی محمود بادشاہ، یہ والد اور بیٹے ہیں، یہ آگے ان کی نسل چلی۔ اور بچپن میں بریمام سرکار کی کرامات کا ظہور جب ہوا تو حضرت سید سخی محمود بادشاہ نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے بھی بہت آگے چلے گئے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں ان کو بہت ساری احادیث یاد تھیں، تقریباً علم سارا ہی حاصل تھا، اور 9 سال کی عمر میں انہوں نے ایران عراق سے سفر کرتے ہوئے سعودی عرب وہاں مدینہ پاک تشریف لے گئے اور وہاں پہ حج بھی کیا اور وہاں 12 سال مقیم بھی رہے۔ اس کے بعد وہاں سے واپس آئے اور واپس آ کر انہوں نے جو آج ہمارا KPK کا صوبہ ہے وہاں ضلع اٹک میں، وہاں پہ انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی اور ایک شادی بھی کی۔ بعد میں ان کی زوجہ اور ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جو کہ دونوں وفات پا گئیں۔ اس کے بعد بریمام سرکار نے شادی نہیں کی اور اپنی زندگی، اپنا علم دین اسلام کی خاطر وقف کر دیا، اور اس کے بعد ان کی ایک چلا گاہ ہے لوئی دندی، اوپر پہاڑ پر موجود ہے۔ وہاں پہ انہوں نے تقریباً 12 سال غار کے اندر رہ کر چلا کاٹا، جہاں پہ اللہ کی عبادت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور وہاں کے بھی بہت سارے واقعات ہیں جو ہم آگے چل کے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں۔ یہ دربار ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ اس کی انٹری ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت دربار انہوں نے بنایا ہے، مسجد نبوی کی طرز پہ بنایا گیا ہے۔ کوئی ایسا دربار نہیں ملتا جو مسجد نبوی سے جس کی مشابہت ہو، ایک یہی دربار ہے جس کی کافی زیادہ مشابہت مسجد نبوی سے ملتی ہے۔ اور یہ دربار کا ایسا بن جانا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بھی ان کی ایک کرامت ہی ہے کہ کسی ولی کا ایسا دربار نہیں دیکھا جیسا ان کا دربار ہے۔ بریمام سرکار، ان کا تعلق حضرت سرکار غوث اعظم سے جا ملتا ہے۔ بریمام سرکار نے یہاں پہ ابھی موجود ہیں آخری زندگی کے 20 سال گزارے، اور اس علاقے کو پہلے چور پور کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پہ جو بھی کوئی قاتل چور وغیرہ آتے تھے اور یہاں پہ آ کے چھپ جاتے تھے، کیونکہ جنگل اور پہاڑیوں میں یہ علاقہ تھا۔ انہوں نے یہاں آ کے دین اسلام کی شمع روشن کی اور یہاں پہ لوگوں کو دین اسلام سکھایا، اور اس کے بعد یہ چور پور سے نور پور شاہ ہو گیا۔ ان کے اس مزار کی تعمیر جتنے بھی محکمہ اوقاف نے خرچہ کیے، سب ان کے غلے میں سے جو ان کے عقیدت مند آتے ہیں، جو ان کے مریدین یا آپ پیار کرنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ آتے ہیں، انہی کے دیے ہوئے چندے سے یا انہی کی دی ہوئی جو رقم ہے اس سے بنایا گیا۔ اتنا بڑا مزار لوگوں کے ایک ہجوم نے بنوایا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ حضرت پیر مٹھا شاہ ہیں، یہ ان کے دوسرے خلیفہ تھے جو بریمام سرکار نے اپنی زندگی میں ہی مقرر کر دیا تھا ان کو۔ پہلے ان کی لوکیشنز بہت چینج ہوتی تھی، وہ ایک الگ ویڈیو میں آپ کو بناؤں گا اور دکھاؤں گا کہ پہلے یہ دربار کیسے تھا اور اب کیسا ہو گیا۔ تو ان کے جو خلیفہ اول ہیں ان کا نام ہے شاہ حسین بادشاہ، جن کی قبر یہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے پہلے خلیفہ تھے۔ انہوں نے بریمام سرکار نے اپنی زندگی میں ہی 4 خلیفہ مقرر کیے تھے، جن میں سے 2 کی قبر میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ یہاں سامنے صحن میں ہی آپ کو ابھی ایک
برکت کا درخت بھی نظر آئے گا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ اس مزار کا کام چیک کریں کہ کتنا ہی خوبصورت ہوا ہے اور مسجد نبوی کی طرح ہوا ہے۔ آپ اس دروازے کو دیکھیں، جو لوگ مدینہ شریف گئے ہوئے ہیں انہوں نے ایسا دروازہ وہاں پہ دیکھا ہوگا۔ تقریباً مسجد نبوی کے دروازے ایسے ہی ہیں سارے، اور بہت ہی خوبصورت یہ دروازہ یہاں پہ لگ رہا ہے۔ یہاں پہ لوگ ان کے خلیفہ کو پہلے سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد بر امام سرکار کو سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر خلیفہ کو سلام کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہاں پہ سلام مکمل ہوتا ہے۔ یہاں پہ حکومت نے مینار بنوایا ہے بہت خوبصورت، جس میں رات کو مختلف رنگوں کی شمع روشن ہوتی ہے۔ یہ جو برکت کا درخت ہے اس کی عمر تقریباً کہتے ہیں 600 سال ہو چکی ہے، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ بر امام سرکار خود بیٹھا کرتے تھے، اور یہ درخت آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ لوگ اپنے اپنے عقیدوں کے حساب سے یہاں پہ آ کے منتیں بھی مانتے ہیں اور بر امام سرکار کے مزار پہ جا کے دعا کرتے ہیں۔ جو ابھی آپ کو بر امام سرکار کا مزار نظر آ رہا ہے، جس کے اندر بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے، یہ آپ چھت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسپیشل ویڈیو میں اسی لیے دکھایا گیا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کتنا ہی خوبصورت مزار یہ بنایا گیا۔ یہ جو قبر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے بر امام سرکار کی، اصل میں یہ قبر یہاں پہ موجود نہیں ہے، اسی کے نیچے بیسمنٹ میں ان کی اصل قبر موجود ہے۔ یہاں پہ سیکیورٹی رسک اور مختلف معاملات کی وجہ سے اس کو کور کر کے اور اوپر ہی جہاں پہ ان کی اصل قبر موجود ہے اسی کے اوپر انہوں نے ایک قبر بنا دی ہے تاکہ لوگ یہیں سے آ کے سلام پیش کریں اور یہیں پہ آ کے دعا وغیرہ کیا کریں۔ یہاں پہ خواتین کے لیے الگ راستہ ہے۔ یہ جو بیچ میں آپ کو ایک سبز رنگ کی پلاسٹک کی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک پارٹیشن نظر آ رہی ہے، اس کے اس طرف خواتین ہیں جو کہ دوسری طرف سے گھوم کر آتی ہیں، اور یہ حصہ مردوں کا حصہ ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی قرآن خوانی کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے آ کے ان کے وسیلے سے اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں، اور لوگوں کی دعائیں یہاں پہ قبول بھی ہوتی ہیں۔ بر امام سرکار کی کرامات کے بہت سے واقعات موجود ہیں، جس کے اندر ان کا دیو کو پتھر بنا دینا اور ایک مرید کی بھینسوں کو زندہ کر دینے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ دیو کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ جب بر امام سرکار پہاڑی پر اپنی عبادت میں مصروف تھے تو وہ دیو مختلف آوازیں نکالتے، ان کو تنگ کرتے۔ انہوں نے 3 دفعہ اس کو منع کیا، اس کے باز نہ آنے کے اوپر اس کو سزا یہ ملی کہ وہ پتھر کا بن گیا، اور جو ان کا مرید تھا وہ ہر روز ان کے لیے دودھ لایا کرتا تھا گائے سے، اور اس کی ہر گائے مر رہی تھی۔ ایک دن جب وہ دودھ نہ لایا تو پوچھنے کے اوپر اس نے بتایا کہ اس طرح سے جس بھی گائے سے وہ دودھ لاتا ہے وہ اگلے دن ہی مر جاتی ہے۔ تو بر امام سرکار نے انہیں کہا کہ ایک جھیل کے کنارے جاؤ جو وہاں اس وقت موجود تھی، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اور اپنی جو تمہاری گائیں بھینسیں ہیں ان کا نام لیتے رہنا، وہ نکل کے آتی رہیں گی۔ جب وہ نکل کے آنا شروع ہوئیں تو اس نے آخر میں جو کٹا تھا اس کا ایک، اس نے اس کا نام لیا، وہ بھی ابھی آدھا ہی نکلا تھا اور اس نے مڑ کے دیکھ لیا، جس کی وجہ سے وہ وہیں پہ آج بھی پتھر کا موجود ہے۔ اسی طرح بر امام سرکار نے اپنی زندگی میں ایک ناگ بابا، جو کہ کوئی ہندوؤں کا پنڈت یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا، اس کو بھی اس کے ناگوں سمیت انجام تک پہنچایا تھا۔ تو بر امام سرکار کی بہت سی کرامات ہیں، یہ اللہ کے بہت ہی پیارے اور نیک بندوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ شہنشاہ اورنگزیب ایک دفعہ یہاں سے گزرا تھا اور اس نے دیکھا کہ بر امام سرکار اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے ایک شاہی دعوت رکھی کہ یہ شاید غریب لوگ ہیں تو یہ کھانے کے لیے آ جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ انہوں نے آ کر جب پوچھا بر امام سرکار سے کہ ایسا کیا ہے آپ کے پاس کہ میری شاہی دعوت چھوڑ دی گئی، تو انہوں نے کہا یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور جب وہ بیٹھا تو اس نے سبحان اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور بعد میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے وہ نظارے دیکھے ہیں جو آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں کبھی دیکھے۔ بر امام سرکار نے اسلام آباد شہر کے متعلق بہت پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ یہاں پہ ایک دارالحکومت ہوگا، اسلامی دارالحکومت، جس میں پوری امت مسلمہ کے ممالک کا یہاں پہ اجلاس ہوا کرے گا، اور یہاں سے امت کے لیے فیصلے بھی ہوا کریں گے دنیا میں۔
تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے ہمارا ملک اس سٹیج پر چلا جائے، کیونکہ پیشن گوئی ان کی ہے، تو ہم یہ انشاءاللہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ نے جو پیشن گوئی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا، ان کی پیشن گوئی کو ضرور پورا کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار پہ خلیفہ جو ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اسی ترتیب میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، پنجتن پاک کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں ساتھ، اور بہت ہی خوبصورت اس مزار پہ کام کیا گیا ہے۔ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ جن لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتہ تو وہ یہ ویڈیو دیکھیں، اور جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں وہ یہاں بھی تشریف لائیں، یہاں بھی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر مسئلے کو دور کرے گا۔ یہاں پہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ان کے خلیفہ جو ہیں ان کی قبریں ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی انٹر ہوتا ہے وہ پہلے سلام کا طریقہ ہے کہ پہلے ان کے خلیفہ کے پاس آ کے سلام کرے گا، پھر بڑی امام سرکار کے پاس، اور پھر وہ وہاں سے آئے گا ان کے خلیفہ کی یہاں پر سلام کرے گا۔ سلام سے مراد آپ دعا کہہ لیں، دعا کرے گا، اور اس کے بعد اس کو اجازت ہوگی کہ وہ جائے۔ سلام کرنے کا یہ صحیح یہاں پہ طریقہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے آپ کو دکھائی ایک مسجد بنائی گئی ہے، یہاں پہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہر بندے کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے، کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی لوگ ہیں جو سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہی کر رہے ہیں اور نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ ہر بندے کے لیے اپنی ایک بات ہوتی ہے سمجھنے کی کہ کون اس چیز کو کیسے لیتا ہے۔ نہیں تو آپ کے سامنے آپ لوگ مساجد میں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ چوری چکاری سے باز نہیں آتے، تو شر تو ہر جگہ ہی پہنچ جاتا ہے۔ مسجدوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جوتے چوری ہو جاتے ہیں، کچھ اور جیبیں کٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی بچائے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچائے اور ہر قسم کی شر والی سوچ سے بھی بچائے۔ تو ہم مزارات اولیاء کے اوپر بات کر رہے تھے۔ یہ بڑی امام سرکار بھی اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء کرام میں ان کا شمار تھا، اور اب بھی ہے۔ اب بھی ان کا جو مزار ہے بہت بڑا ہے، اور یہ ان کے مزار کا ابھی ایک فیز مکمل ہوا ہے۔ باقی ابھی ان کے مزار کے فیز مکمل ہونا باقی ہیں، جن کے بھی کنسٹرکشن بھی شروع نہیں ہوئی، ابھی وہ بھی شروع ہوگی۔ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مزار بننے والا ہے، لیکن ابھی جو آپ نے دیکھا اتنا خوبصورت کام اور اتنا خوبصورت مزار بنا ہے۔ بڑی امام سرکار نے یہاں کے لوگوں کو آ کے اسلام کی شمع سے روشن کیا، ان کے دلوں میں اسلام کی شمع جلائی، ان کو اسلام کی روشنی دکھائی، کیونکہ لوگوں کو یہاں پہ اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہاں پہ جتنے بھی جو مجرم لوگ تھے ان کو سیدھی راہ پر لے کر آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریبی لوگوں میں سے ہیں، اور انہوں نے دین اسلام کے لیے بھی بہت کام کیا ہے۔ بڑی امام سرکار میں یہاں پہ تقریباً ہر وقت ہی لنگر چلتا رہتا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ لنگر دیتے ہیں۔ یہ باہر سے ایک ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے، رات کا سما تو لاجواب ہوتا ہے۔ یہ لنگر خانہ ہے، اور یہاں پہ دربار سے باہر لنگر خانے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ لنگر خانہ بنایا گیا ہے، اور تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ جو دور سے آئیں، وہ جو دور کے مہمان ہیں وہ بھی آ کے یہاں پہ کھانا کھا سکیں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔